وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے اس لیے موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ تم میں سے دیکھو اچھے عمل کون کرتا ہے، اس سے زیادہ تم میں سے دیکھو اچھے عمل کون زیادہ کرتا ہے، اس لیے پیدا کیا گیا. فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. کفار یہ کہتے تھے کہ ان ہڈیوں کو جوڑ کے جو گسیدہ ہو چکی ہیں، جن کے اندر سے غوطہ ختم ہو گیا ہے، ان کو اللہ کس طرح اٹھائے گا. کفار یہ کہتے تھے. حضور کے پاس آئے نا تو ایک کافر آیا، اس نے ہڈی ہاتھ میں پکڑی ہوئی، وہ اتنی گسیدہ تھی کہ ہاتھ سے وہ نیچے گرتی تھی. تو اس نے اس طرح اشارہ کر کے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ کل ہم قیامت کے دن کوئی اللہ اٹھائے گا ہمیں، تو ان گسیدہ ہڈیوں کو بھی کیا جوڑ دیے اللہ اٹھائے گا. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کل یحیی الذی، اس سورہ یاسین کی آیت میں فرمایا کل یحیی الذی انشأها اول مرہ. محفوظ فرما دیجئے اب تو ہڈیاں بھی موجود ہیں، جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، مٹیریل بھی نہیں تھا، اللہ تب بنانے پر قادر تھا. اب تو مٹیریل بھی موجود ہے، اب کیسے نہیں بنا سکتا. تو فرمایا اب بھی وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا. اور دوسری بات فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب. سورۃ الطارق میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب. جب انسان کی تخلیق ہوئی تو وہ سینے کی پسلیوں سے، وہ صلب سے نکالا گیا. تو فرمایا پھر اس کی تخلیق ہوئی اور کتنی منمونی صورت دے کر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا. تو فرمایا جب کہ وہ پسلیوں سے کھینچ کر انسان کی تعمیر کرتا ہے، سر کی ہڈیوں سے نکال کر اللہ رب العزت کھینچ کر اس انسان کو تعمیر کر سکتا ہے، تو بتاؤ بنانے کے بعد کیسے نہیں بنا سکتا. تو فرمایا کہ تجھے وہ تخلیق کرے گا، پھر اللہ رب العزت تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا اور پوچھے گا ان عمرہ فیما افناہ، بتا اپنی عمر کہاں گزاری ہے، تمہاری عمر کہاں پہ گزری ہے. خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا. اللہ یہ سوال پوچھے گا بتا اپنی عمر کہاں گزار گیا. ان عمرہ فیما افناہ، ان عمرہ فیما افناہ، بتا اپنی جوانی کہاں گزار گیا. آج ہم اس میں پڑ گئے کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم بڑے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دراصل میں بڑے ہو رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ ہم اصل میں چھوٹے ہو رہے ہیں. ہم اصل میں چھوٹے ہو رہے ہیں، بڑے نہیں ہو رہے. بڑا ہونا کچھ اور ہے، چھوٹا ہونا کچھ اور ہے. اور اللہ اس چیز کو بھی بیان کرتا ہے جب بندے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. ایک وقت ایسا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی اللہ کی انشاء کہ جب ہم ان کو زندہ اٹھائیں گے تو قبر سے جب اٹھنے کی کیفیت قرآن نے بیان کی. فرمایا افلا یعلم اذا بسل ما فی الصدور وبسل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. افلا یعلم اذا بسل ما فی الصدور. اگر کہ چلنے والے ہیں نہ شکر انسان دولت کے پجاری، وہ وقت یاد کر کے قرآن کہتا ہے وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا. جب قبر سے اٹھایا جائے گا اس دن برہنہ اٹھایا جائے گا. آج سب کچھ چھین گیا، جب دنیا سے گیا تیری بیلرز، دولت، جائیدادیں، پلازے، کوٹھیاں، بنگلے، آج سب کچھ رہ گیا. آج صرف ایک کفن کی چادر لے کر جا رہا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں جب قبر سے اٹھایا جائے گا پھر یہ کفن بھی نہیں رہے گا، برہنہ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. نہ پاؤں میں جوتے، نہ سر میں پگڑی، نہ بدن میں کپڑا، برہنہ اٹھایا جائے گا. یہ بات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ نے تو آپ کانپنے لگی، حضور قبر سے کیا برہنہ اٹھایا جائیں گے؟ تو ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گا آئے گی. تو فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی بدتر ہوگا. حیا کیسے آئے گی؟ یعنی معاملہ اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ کسی کو ہوش ہوگا تو حیا ہوگا. اس دن خوف قیامت تاری ہوگا اور کئی لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں وہاں پہ حاضر ہوں گے تو وہ پسینے میں شرابور ہوں گے. کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کو پسینے کی لگام نہیں جائے گی. اور اتنے حجر حنبلی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح کا پسینہ نہیں ہوگا اس طرح کا دنیا میں آتا ہے. وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا اگر بہت پہاڑ پر ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو وہ بہت پہاڑ میں پگھل جائے. تو فرمایا وہ اتنا بدبودار اتنا ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دیا جائے، زمین پہ ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو فرمایا انسان تو کیا جانوروں کے دماغ بھی ختم، وہ اتنا گرم اور بدبودار ہوگا. تو بتاؤ اگر اس دن سے نجات چاہتے ہو تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں جس دن
اللہ رب العزت ان پر رحمت نازل فرمائے گا۔ 7 اشخاص ایسے ہیں، فرمایا اس دن جس دن زمین تانبے کی ہوگی، سورج کا رخ سامنے ہوگا، تو اس دن اللہ رب العزت جن پر ٹھنڈا سایہ اپنا فرمائے گا۔ فرمایا ان میں 2 باتیں میں آپ کو بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ فرمایا وَالشَّابُ نَشَّأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، فرمایا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، فرمایا کل قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش پر ٹھنڈا سایہ حاصل کرے گا۔ تو جوان کی جوانی اللہ رب العزت کو کتنی محبوب ہے، کہ کتنی محبوب ہے۔ ایک بات یہاں پہ آپ کو سناؤں کہ ایک فرمایا حضور علیہ السلام آپ کو مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو مسافر ہے، اونٹنی پر اس کا سارا ساز و سامان ہے، اور وہ اپنا ساز و سامان کھانا ہر چیز اونٹنی پہ رکھ کے سفر شروع کرتا ہے، تھک جاتا ہے تو درخت کے نیچے ریگستان میں چلا جاتا ہے، اور ایک سمت ہو کر ٹیک لگا کر آرام کرتا ہے، اور جب آنکھ کھولتا ہے تو اس کا اونٹ غائب ہو جاتا ہے۔ اتنا پریشان ہوتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اب نہ وہ مشرق کی طرف جا سکتا ہے، نہ مغرب کی طرف، نہ شمال کی طرف، نہ جنوب کی طرف۔ اب وہ بیٹھ کے اپنی جو ہے زندگی کی سانسیں گر رہا ہے کہ کب اب موت آئے گی اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ جب ٹیک لگائے پھر اسے نیند آتی ہے تو وہ اٹھتا ہے تو سامنے کیا دیکھتا ہے، ساز و سامان پھر ساتھ اونٹنی کے سامنے ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ، یعنی اس کے خوشی کے اثرات اتنے آئے کہ اس نے کہنا تھا یا اللہ میں تیرا بندہ، اس نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، اس نے خوشی میں یہ کہہ دیا تو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی زبان بل کھا گئی۔ فرمایا جب جوانی میں توبہ کرتا ہے، اس بندے سے بھی زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے، رب کو بھی خوشی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آخری حدیث سنا کے اپنا مکمل ہو گیا، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 بندے، 3 کام ایسے ہیں جب بندہ کرتا ہے اللہ رب العزت مسکراتا ہے، اللہ رب العزت مسکراتا ہے۔ 3 کام ایسے ہیں، فرمایا الجہاد، جو بندہ جب جہاد کے موقع پر سب کچھ اپنا ماں باپ چھوڑ کر، بیوی بچے سب کچھ ساری دنیا کو چھوڑ کر رب کی رضا کے لیے جہاد کے لیے سامنے تلوار کو بلند کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت مسکراتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ دوسری بات جو حضور نے فرمائی جب اللہ مسکراتا ہے، فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، تو فرمایا کہ لوگ جب اقامت سن کر اٹھ کے کھڑے ہو کر جب صفے بناتے ہیں تو اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ دیکھو یار اللہ کتنا مسکراتا ہے، کب؟ جب تم اللہ کے حضور جھکتے ہو۔ تو یاد رکھنا اگر تم اللہ کے حضور نہیں جھکتے، اللہ رب العزت اس بندے سے رزق کبھی نہیں چھینتا، اللہ رب العزت اس بندے سے کبھی بھی سانسیں نہیں چھینتا، نہ رزق چھینتا ہے، نہ سانسیں چھینتا ہے، نہ اس کا بینک بیلنس دولتیں چھینتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اللہ اسے سجدوں کا نور چھین لیتا ہے، اللہ اسے سجدوں کا نور چھین لیتا ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے دولت اللہ اسے بھی دیتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے۔ فرعون کے پاس بھی دولت تھی، حضرت عثمان غنی آپ کے پاس بھی دولت تھی، لیکن اللہ اسے رزق اسے بھی دیتا ہے جس سے کے ساتھ ناراض ہوتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے، لیکن سجدوں کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی، انہوں نے فرمایا اللہ رب العزت تب مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق جب بندہ رات کے اندھیرے میں سارے سوئے ہوئے تھے، تہجد کے لمحے تھے، سحری کا ماحول تھا، مصلی بچھا کے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اور وضو ٹھنڈے پانی سے کر کے محبت کے ساتھ جب اپنا مصلی بچھا کے رب کے حضور جھکتا ہے تو اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔